الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسب اور جوازم میں مضارع کا بیان، سبق نمبر 22۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، جزم دیتے ہیں، ان کا بیان۔ اور جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں نواسب مضارع، اور یہ 4 حروف ہیں: ان، لام نون، کئی اور اذن۔ یہ حروف 4 حروف یہ فعل مضارع پر آ کر لفظی طور پر عمل یہ کرتے ہیں کہ فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں۔ مطلب فعل مضارع کے کل 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغوں میں 5 مضموم صیغے ہوتے ہیں، یعنی اس کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے، ان 5 کو نصب دیتے ہیں۔ اگر حروف علت ہو تو بھی نصب دیتے ہیں، یعنی اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت آ جائے تو انہیں گراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو برقرار رکھتا ہے۔ اور جو 7 صیغے ہیں نون اعرابی والے، ان سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اذهب، اس سے پیچھے ہم نے لام نون لگاتے ہیں تو لن، اذهب وغیرہ۔ اب ان کی تفسیر سنیں ذرا۔ ان میں جو ان ہے، یہ ان مصدریہ ہوتا ہے، یہ فعل مضارع پر آ کر لفظی طور پر عمل یہ کرتا ہے کہ 5 مضموم صیغوں کے آخر سے دمہ ہٹا کر نصب دے دیتا ہے، نون اعرابی والے صیغوں میں آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور پھر ان اپنے مابعد فعل مضارع سے مل کر مصدر کے معنی میں، مصدر کی طویل میں آ جاتا ہے۔ اور لام نون یہ فعل مضارع پر 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی اور معنوی عمل۔ لفظی عمل، معنوی عمل۔ لفظی عمل یہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھا کہ 5 مضموم صیغوں کے آخر سے مضموم دمہ کو ہٹا کر نصب دے دیتا ہے، اور جو 7 صیغے نون اعرابی والے اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اور معنوی عمل یہ ہے کہ یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر کے تقید کا معنی پیدا کر دیتا ہے، نفی والا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ تقید والا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ید ریبو سے لن ید ریبا، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ کئی، تاکہ، ادرسو کئی افہم القرآن۔ لفظی عمل یہ ہے کہ یہ ما بعد فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو دمہ ہٹا کر نصب دے دیتا ہے، اور نون اعرابی کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، یعنی نون اعرابی والے صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ ادرسو کئی افہم القرآن، ٹھیک ہے جی، مطلب میں پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن پاک کو سمجھ جاؤں، تاکہ میں قرآن پاک کو سمجھ جاؤں۔ گویا کہ یہ فعل مضارع میں علت والا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ ما بعد جو ہے یہ ما قبل کی علت ہے، اس کا ما بعد ما قبل کی علت ہے۔ اور اذن، اسلم اذن تنجوا، یہ بھی اسی طرح عمل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ماضی کو، مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اگلے حروف ہیں جوازم مضارع، یعنی وہ حروف کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لم امر، لا نہیں اور ان شرطیہ۔ ان 5 کا عمل الگ الگ ہے۔ لم اور لما کا عمل ایک ہی ہے۔ لام امر جو ہے بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لم لما فرق تو ایک ہی ہے مگر تھوڑا سا فرق ہے، اور لام امر لفظی عمل ان ساروں کا ایک ہی ہے، اور معنوی عمل ان کا مختلف ہے۔ لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، ان کو کہتے ہیں جوازم مضارع۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر 5 مضموم صیغوں کے آخر سے
دمہ ہٹا کر جزم دیتے ہیں، نون رابی والے سیغوں کے آخر سے نون رابی کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نون ضمیری والے سیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں وہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں، اور اگر 5 مرفوع سیغوں کے آخر میں حرف علت آ جائے تو ان کو بھی وہ گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ لم یاکل، لم یدعو، اصل میں یدعو تھا، یدعو تھا، واو تھا آخر میں، جب جوازم میں مضارع آیا تو اس کے آخر سے حروف علت گر گیا، لم یدعو۔ اسی طرح یاکلو تھا، تو جب جوازم میں مضارع آئے ان میں سے کوئی حرف لگایا تو لم یاکل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لفظی عمل یہی ہے جو آپ کو میں نے عرض کیا کہ 5 مرفوع صیغوں کے آخر سے دمہ کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں، اگر رفع علت ہو تو ان کو گرا دیتے ہیں، نون رابی والے صیغوں کے آخر سے نون رابی کو گرا دیتے ہیں، نون ضمیری میں کوئی عمل نہیں کرتے، اور ان کا جو معنوی عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لمہ جو ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور لام امر جو ہے یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور طلب والا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور لائے نہیں جو ہے یہ ترک طلب والا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور جو ان ہے یہ ما بعد فعل مضارع میں شرط والا معنی، شرط اور جزا والا معنی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا معنوی طور پر آپ کو فرق بیان کیا، لفظی عمل یہی ہے جو آپ کو میں نے بیان کر دیا۔ اب جس مضارع پر کوئی ناصب بھی نہیں ہے، جازم بھی نہیں ہے، جزم دینے والا، نصب دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ فعل مضارع مرفوع کہلاتا ہے، وہ فعل مضارع مرفوع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے 5 مرفوع صیغوں میں آخر میں دمہ آئے گا، نون رابی بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث کے صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے لفظی طور پر ان میں کوئی عمل نہیں ہوگا، معنوی طور پر عمل ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب گویا کہ اس سبق سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جزمی، اس کے 3 اعراب آ گئے، رفع، نصب، جزم، یہ 3 اعراب اس کے آ گئے۔ اب سوال ہے کہ فعل مضارع تو فعل ہے، فعل پر اعراب کیسے، فعل پر اعراب کیسے، تو ہم کہیں گے دیکھیں فعل مضارع جو ہے یہ اسم کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اسم کے ساتھ مشابہت ہے، اگرچہ ناقصہ ہی ہے، تامہ نہ بھی ہو، تامہ بھی ہو، تو اگر اسم کے ساتھ مشابہت آ جائے تو فعل کو ہم اعراب اس وجہ سے دیتے ہیں، تو فعل مضارع کی اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے، جیسے کہ یکرمو سے اس کی مشابہت، اس میں یہ فعل مضارع ہے باب فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت کیسے، لفظی طور پر مشابہت ہے اور معنوی طور پر مشابہت، لفظی طور پر دیکھیں کہ یکرمو اس کی مشابہت اس میں فاعل مکرمن، مکرمن، لفظی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یکرمو مکرمن، اعراب میں بھی مشابہت ہے، ساکت میں بھی مشابہت ہے، معنوی طور پر یہ ہے کہ اس میں فاعل میں عمل کرنے کی صورت میں حال اور مستقبل کا والا معنی ہونا شرط ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر حال اور مستقبل والا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی مشابہت ہے جو آپ کو میں نے عرض کی، اس وجہ سے فعل مضارع پر 3 اعراب آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔